ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ کوئی ایسی بستی کیوں نہ ہوئی کہ ایمان لائی تو اس کا ایمان اسے نفع نہ دیتا۔ ہاں، یونس کی قوم جب ایمان لائی تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان سے ذلت کا عذاب دور فرما دیا اور ایک مدت تک ان کو بہرہ مند رکھا۔ تاریخ میں آشوری قوم ایک طاقتور قوم کی حیثیت سے جانی جاتی ہے جس کا دارالحکومت آشور تھا۔ آشوری دراصل بنی اسرائیل کی نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ بخت نصر کے حملے کے بعد غلام بنا کر بابل اور عراق لائے گئے تھے۔ اس زمانے دریائے دجلہ کے کنارے نینوا نامی ایک بستی تھی۔ کسی بادشاہ نے ایک دیوتا کے نام پر اس بستی میں ایک مندر بنوایا۔ رفتہ رفتہ دوسرے بادشاہوں نے بھی دیکھا دیکھی مندر اور عمارتیں بنوانا شروع کر دی۔ پھر یہ چھوٹا سا علاقہ ایک عظیم الشان شہر بنتا گیا۔ نینوا شہر کے بیچوں بیچ مندر اور شاہی محلات تھے جہاں سے آشوریوں کا بادشاہ پورے شہر پر حکومت کرتا تھا۔ اونچے تخت پر بیٹھ کر بازاروں اور گلیوں کا نظارہ کیا کرتا تھا۔ آشور کے مغربی علاقے میں لہلاتے باغ اور کھیت تھے۔ پورا شہر درختوں اور باغات سے سرسبز و شاداب تھا۔ آشوریہ لوگ پتھر کے فن میں ماہر تھے، لہٰذا جگہ جگہ انہوں نے دیواروں پر سنگے مرمر کو تراش کر دیوتوں کے نقش بنائے ہوئے تھے۔ مختصر یہ کہ یہ شہر انتہائی ترقی یافتہ شہر تھا۔ آشوری دیوتا ان کا سب سے بڑا دیوتا تھا، نیز ان کی نظر میں بادشاہ بھی خدا کا درجہ ہی رکھتا تھا۔ یہ لوگ بت پرستی اور کفر و شرک میں مبتلا تھے۔ اس وقت نینوا کی آبادی 1,00,000 سے زیادہ تھی اور یہ 700 قبل مسیح کا زمانہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں اس قوم کی ہدایت کے لیے حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا پورا نام حضرت یونس بن متیٰ تھا۔ آپ حضرت ہود کی اولاد میں سے تھے۔ بعض مفسرین کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا اور آپ حضرت یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی بنیامین کے بیٹے تھے۔ جب آپ کو نبوت ملی اس وقت آپ کی عمر 28 سال تھی۔ آپ پر ایک صحیفہ بھی نازل ہوا جو تورات میں یونہ کے نام سے موجود ہے۔ حضرت یونس سب سے پہلے آشوری بادشاہ کے پاس گئے اور اسے بتوں کی پوجا سے روکا اور اسے اللہ تعالیٰ کی دعوت دی۔ حضرت یونس نے اسرائیلی قیدیوں کو بھی آزاد کرانے کا کہا جو بادشاہ کی قید میں تھے۔ نینوا کا بادشاہ آپ کی باتیں سن کر غضبناک ہو گیا اور آپ کی جان کا دشمن بن گیا۔ پھر آپ نینوا کی عوام کے پاس گئے اور ان کو راہ حق کی دعوت دی، مگر اہل نینوا ایمان نہ لائے اور صاف انکار کر دیا اور اللہ کے رسول کو جھٹلایا۔ حضرت یونس علیہ السلام کئی سال تک مسلسل اسی کوشش میں رہے کہ ان کی قوم ایمان لے آئے اور اللہ کی عبادت کرے، بتوں کی پوجا کو چھوڑ کر۔ حضرت یونس علیہ السلام نے تقریباً 40 سال تک اپنی قوم کو ہدایت کی دعوت دی، پر ان کی قوم مسلسل انکار کرتی رہی اور شرک پر ڈٹی رہی اور دھمکیاں بھی دیتی رہی کہ اگر آپ نے اشوکا دیوتا کے بارے میں کچھ بھی کہا تو آپ کو قتل کر دیا جائے گا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے بالکل مایوس ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی قوم کو آگاہ کر دو کہ 3 دن بعد ان پر اللہ کا عذاب آن پہنچے گا۔ لہذا آپ نے اہل نینوا کے سامنے اللہ کے عذاب کا اعلان کیا کہ اگر تم لوگ 3 دن کے اندر بتوں کی پوجا چھوڑ کر ایمان نہ لائے تو اللہ تم پر سخت عذاب نازل کرے گا اور پورا شہر نیست و نابود ہو جائے گا۔ لوگوں نے آپ کا مذاق اڑایا اور کہا کہ ہمیں آپ کی باتوں کا انتظار رہے گا۔ اس کے بعد پوری قوم نے آپس میں مشورہ کیا اور اس نتیجے پر پہنچی کہ آپ علیہ السلام کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا گیا، لہٰذا آپ کی باتوں کو نظر انداز کرنا سراسر بے وقوفی ہے، اور یہ بھی طے کیا کہ اگر یونس علیہ السلام رات کو اسی بستی میں رہے تو مطلب عذاب الہی نہیں آئے گا، اور اگر آپ رات کے وقت اس بستی سے چلے گئے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سچ فرما رہے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام رات کو اس بستی سے نکل گئے۔ صبح ہوئی تو عذاب الہی کا ایک سیاہ بادل بستی پر منڈلانے لگا۔ جب وہ قریب پہنچے تو لوگوں کو یقین ہو گیا کہ عذاب الہی آن پہنچا ہے جس سے وہ سب ہلاک ہونے والے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نکلنے کا بھی حکم نہیں دیا تھا۔ عذاب الہی کی اطلاع دے کر اللہ کی اجازت کے بنا اپنا علاقہ چھوڑ گئے تھے۔
جب آثار عذاب دیکھ کر عاشوریوں نے توبہ استغفار کی تو اللہ نے انہیں معاف فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم پر اس وقت تک عذاب نازل نہیں کرتا جب تک وہ اپنی حجت پوری نہ کر لیتے، یعنی حضرت یونس علیہ السلام نے آخری وقت تک ان کی ہدایت کا سلسلہ جاری نہیں رکھا اور اللہ کے حکم کے بنا وہاں سے چلے گئے تھے، تو اللہ کے انصاف کو اس قوم کو عذاب دینا گوارا نہ کیا اور اس قوم کو معاف فرما دیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام فرات کے کنارے پہنچے تو ایک کشتی کو مسافروں سے بھرا ہوا پایا، تو حضرت یونس علیہ السلام اس کشتی میں سوار ہو گئے۔ وہ کشتی آرام سے سمندر میں چڑھ رہی تھی کہ اچانک ڈگمگانا شروع کر دیا، اونچی اونچی لہریں اٹھنے لگی۔ لوگوں نے اپنا ساز و سامان دریا میں پھینکنا شروع کر دیا تاکہ بوجھ کم ہو، مگر وہ پھر بھی کم نہ ہوا۔ جب کشتی بالکل غرق ہونے کے قریب پہنچی تو اہل کشتی نے اپنے عقیدے کے مطابق کہا کہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگا ہے۔ تب حضرت یونس علیہ السلام نے کہا کہ بے شک میں ہی وہ غلام ہوں جو اپنے آقا اللہ تعالیٰ سے بھاگا ہوں۔ تو انہوں نے کرہ نکالا، کرے میں 3 دفعہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا، تو انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں پھینک دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی مچھلی کو حکم دیا کہ اس کو نگل لو، مگر یہ تمہاری غذا نہیں ہے، اس کے جسم پر کوئی تکلیف نہ ہو۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی پیٹھ پر نگل لیے گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب مچھلی کے پیٹ میں خود کو زندہ دیکھا تو اللہ کی بارگاہ میں درخواست کی کہ میں نے تیری وحی کا انصار نہیں کیا اور امت سے ناراض ہو کر نکل آیا۔ حضرت یونس نے اس طرح اللہ کو پکارا۔ حضرت یونس علیہ السلام پر 3 اندھیرے ایک ساتھ اکٹھے ہو گئے، رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا اور سمندر کا اندھیرا۔ آپ علیہ السلام نے ان اندھیروں میں یہ کلمات کہے: اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو یکتا ہے، میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، بے شک میں اپنے نفس پر خود ہی ظلم کرنے والا ہوں۔ اگر حضرت یونس علیہ السلام یہ تسبیح نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت یونس نے یہ کلمات پڑھے تو یہ کلمات عرش کے ارد گرد گھومنے لگے، تو فرشتوں نے کہا کہ یہ آواز سنی سنی لگتی ہے پر پہچانی نہیں جا رہی۔ تب اللہ نے کہا کہ یہ میرے پیارے بندے حضرت یونس علیہ السلام کی آواز ہے۔ پھر اللہ کے حکم سے اس مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر کے کنارے اگل دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام بہت ہی کمزور پڑ گئے تھے اور ناتواں حالت میں خشکی پر ڈال دیے گئے۔ پھر اللہ نے سمندر کے کنارے سے ایک بیل دار درخت اگایا جس کو روایات میں کدو کا نام بھی دیا گیا ہے، جس کے ذریعے آپ پر سایہ ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک جنگلی بکری بھیجی جس کا آپ علیہ السلام دودھ پیتے یہاں تک کہ آپ تندرست و توانا ہو گئے، اور حضرت یونس نے اس درخت کے سائے میں جھونپڑی بنائی اور رہنے لگے۔ حضرت یونس کی قوم ان کو تلاش کرتے ہوئے اس ساحل پر پہنچ گئی اور انہوں نے آپ کو دیکھ لیا اور پہچان لیا اور آپ کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کی اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور توبہ استغفار کرنے لگے۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنے شہر واپس لوٹ گئے جو نینوا شہر تھا، اور وہاں جا کر پھر سے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گئے اور لوگوں کو راہ حق کی تعلیم و تبلیغ دینے لگے۔ جزاک اللہ الخیر۔